جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں بار بار یہ بات باور کراتا ہوں کہ چند فیملی وی لاگرز نے، جن کی بنیاد رکھنے والے جو لوگ تھے وہ سب ایکسپوز ہو گئے جھوٹے کورسز کی شکل میں. انہوں نے کہا ہم کوئی استاد تھوڑی ہیں، پھر کورسز بھی لے آئے. 7 سال کی یہ کہانی ہے. شام ادریس نے ریئیکٹ کیا اور یہ کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی، اس کا کارما بھی وہیں اینڈ ہوگا. 7 سال پہلے، میں صرف یہ والدین کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ جو اپنے بچوں کے ہاتھ میں کیمرے دے رہے ہیں اور جو اس کلٹ کی نقل اتار رہے ہیں وہ کتنی تباہی لکھ رہے ہیں. ایک لڑکا، اس کو ڈکی بھائی کہتے تھے، روسٹنگ ویڈیوز تھی. روسٹنگ ویڈیوز کیا تھی؟ شدید گندی گالیاں تھیں. ویڈیو گیم کا ایک سٹرکچر آ جاتا تھا جس میں گندی قسم کی گالیاں شروع ہو جاتی تھیں. نیا ٹرینڈ جو ہے یہ شروع ہوا تھا 2017 میں. وائرل ہونے اور مشہور بننے کے لیے اس نے اپنی پہلی ویڈیو، جو بالکل مشہور اس ٹائم ایک ویلاگر تھے شام ادریس، ان کو ٹرولنگ کا نشانہ بنایا. ٹرولنگ کیا؟ سیدھی سیدھی گالیاں دی. اس نے ان گالیوں کو روسٹنگ کا نام دیا اور اس روسٹنگ کے نام پر شام ادریس اور اس کی فیملی کے خلاف گھٹیا الفاظ بولے، پرسنل اٹیک کیے. اسکرین شاٹس چلتے جائیں گے، یہ آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ یہ غلاظت کس قدر گھٹیا تھی. یہ الفاظ اتنے غلیظ اور اوفینسو تھے کہ کسی بھی انسانیت پسند شخص کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس کو ہضم کر سکے. انہی الفاظ کی وجہ سے اس کی بیگم پر اٹیک بھی ہوا شاپنگ مالز میں، اور شام ادریس بالکل زندگی میں پیچھے چلا گیا. یہ اس کو ابلیس کہا کرتا تھا اور اس نے اس کے والد کو کہا کہ اگر انکل ابلیس اس رات کونڈم پہن لیتے تو یہ نفسیاتی لوگ زندہ نہ ہوتے. جنہیں یہ نفسیاتی کہتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ گندی کلٹ حرکتیں اس نے پھر اپنی بیگم کے ساتھ شروع کی جب اس کی شادی ہوگی. شام ادریس کے پیرنٹس کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ. فراگی جو کہ اس کی پہلے منگیتر تھی شام ادریس کی، اور بعد میں جو ہے اس کا ڈانس دکھاؤ، نرگس سے بور ہو گئے ہیں، اپنی سہاگ رات دکھاؤ، اس کو پکچرائز کرو. جو یہ کہتا رہا وہ پھر یہ کرتا بھی گیا. اور اسی قسم کی ولگر فیملی ویلاگنگ نے، ولگر مطلب ولگر، گندی، پرائیویسی بریچ. پرائیویسی بریچ تھوڑا سا اور ہو جائے تو اسے پورن کہتے ہیں. اس نے ایک نسل برباد کر دی. جو آج کل آپ کو چھوٹے بچے کیمرے دکھائی دیتے ہیں اور جو والدین فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں یہ وی لاگنگ کرتے ہیں، وہ اس سے یہ کردار تھا جس نے برباد کر دیا. اس کے ذریعے ہوا یہ کہ اس کو فیم ملا، میسو فیم ملا، اور ایک ٹاکسک ایگزامپل سیٹ ہو گئی. سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے کریٹرز، ان کے بارے میں مکمل اطلاعات کہ ان کو بلیک میل کیا جانا، دھمکیاں دلوایا جانا، شام ادریس کی اور فراگی پر اتنا کرٹیسائز کرنا کہ ان پر حملے ہو جانا. اس کے بعد کچھ کلٹ لوگوں کو ساتھ ملا لینا، ان کے ساتھ سکرپٹڈ لڑائیاں، سکرپٹڈ پرینکس، سکرپٹڈ قسم کے کانٹینٹ کرنا. پھر جوائن ایلیٹ گروپ کے نام سے اسکیمرز، پوچھا جائے تو کہتے ہیں جناب ہمیں نہ فالو کریں، ہم کوئی ٹیچر تھوڑی ہیں. پھر ٹیچر بن کے سامنے آ جانا، وہ کورسز بیچنا جو ای کامرس کے جہاں سے ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں. اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جن کی کوئی ننگی ویڈیوز لیک ہیں یا کچھ ہیں، اس قسم کے پرینکس کرنا. اصل ٹارگٹ ہماری یوتھ تھی، شام ادریس بھی نہیں تھا. اب بہت سارے کریٹرز ہیں جیسے بدلہ بردرز ہیں اور بہت سارے نام ہیں، ان گنت نام ہیں جو ہراساں ہوئے، جن پہ جھوٹے کیس بنائے گئے، جن کو بڑے مسئلے کیے گئے. طلحہ ریویوز کا بھی کریکٹر ایک بالکل سامنے تھا. وہ لڑکا جو ہے کس طرح سامنے آیا جب اس نے کورس ایکسپوز کیا تو اس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. شام ادریس کو ابلیس کہا، اس کے والد کو ابلیس کہا گیا، بری طرح ٹارگٹ کیا گیا. 7 سال بعد وہ شخص واپس آیا. ڈکی کے جو ہے نا پورا اس نے دھڑم تختہ الگ کر دیا. اب ڈکی ایکسپوز ہے، اس کے سبسکرائبرز گر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہاں تک نہیں ہے. جب تک آپ اسے دیکھنا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ کہانی آپ کے بچوں تک رہے گی. اب اس غلاظت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم گھروں میں جھانکتے ہیں، ہمیں پرائیویسیاں دیکھنے کی عادت ہے. پرائیویسی بریچ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں کو سیروٹونن ان کو بوسٹ ملتا ہے، مطلب انہیں خوشی ملتی ہے شارٹ ٹرم لوگوں کے گھروں میں جھانک کے. یہ جو سائیکولوجیکل فینومینا تھا، اس کا فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا اور اس قدر بربادی لکھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. پورن ایڈکشن جو ہے یا پورن میں انتہا کو چلا جانا بھی یہی ہے کہ ہمیں اندر تک پرائیویسی دیکھنے کی عادت ہے. تو یہ اسی کی ایک سافٹ پورن ایگزامپل ہے. 7 سال بعد شام ادریس تو سامنے آ گیا، لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال پھر یہی ہے کہ کیا اس قسم کا کلٹ کانٹینٹ جس میں بیگم کے منہ پر گندے قسم کے میک اپ ملنا، اس کے باتھ روم میں گھس جانا، اتنی غلیظ باتیں کہ جناب میں فلش نہیں کر کے آتا، یہ میرا جا کے فلش کرتی ہے، میرے سے اتنا پیار کرتی ہے، اسلحے کی نمائش، قانون کی دھجیاں بکھیرنا،
مادیت نسل میں گھسا دینا، بڑی بڑی گاڑیاں، گھر دکھانا. میرا سوال پھر نسل کے والدین سے ہے. اسی سے پھر ٹک ٹاک لائیو کلچر جنم لیتا ہے جس کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، جہاں سے بڑے بڑے شیر چیتے مارے جاتے ہیں، لوگوں کی لڑکیاں دبئی ابو ظہبی پہنچ جاتی ہیں. تو یہ ایک تاریخ لکھی جانی چاہیے مطلب. اور پھر سیلیبریٹیز کا ان کو سپورٹ کرنا، بڑی بڑی فرمز کا بلا کے ان جیسے کلٹ لوگوں کو ایوارڈ دینا، اپنی پروموشنز کے لیے ان کو بلانا، بڑے بڑے سیلیبریٹڈ لوگوں کا ہوٹل ان کے نام سے کھولنا، اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کھولے. اور اس کے بعد اس قسم کا کلٹ. اب اگر آپ کا بچہ برباد ہو رہا ہے، میرے تقریباً 5 ملین کے قریب فالوورز ہونے جا رہے ہیں، مجھے اس سے کیا حسد رہ گیا؟ بات حسد کی نہیں ہے، بات نسل کی، تعلیم کی ہے جو اس کلٹ نے برباد کر دی. اگر اب سارے چیخ رہے ہیں کہ 7 سال پہلے جو تمہارے لیے ابلیس تھا، اس کا والد ابلیس تھا، اس کی بیوی کو تم نے مکے تک پڑوائے، سارا کچھ کیا، تو وہی کام اس سے 1000 گنا نیچے جا کے غلاظت پہ آپ نے کیا. اس وقت اب یہ کلٹ نہیں تھا، اب یہ گند نہیں تھا. جو چیز نہ کہتے رہے وہی کام پھر خود کرتے گئے اور انتہا پہ جا کے کرتے رہے اور ہر طرح سے ایکسپوز ہو گئے. اب جو بچے، ان کے والدین اس طرح کے کرداروں کو دیکھ رہے ہیں، دا سو کالڈ بطخیں ڈکی بائی، وی ہیو ٹو تھنک کہ نسل کس لیول کی برباد ہو جائے گی آپ کی. یہ والدین کے لیے سوچنے کا مقام ہے. یہ ویڈیو ایک چتاونی ہے، اس کو سوچیے. یہ 7 سال بعد کارما سے زیادہ شام ادریس کا سامنے آنا، بچوں کی تربیت کے لیے والدین کو سوچنا ہوگا کہ یہ سیروٹونن کے نشے کہاں لے جائیں گے گھروں کو. ڈاکٹر عفان کیسر سائننگ آف.